کن چیزوں کی وجہ سے عشاء کے بعد جاگا جا سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک دینی امور کی وجہ سے اور دوسرا گھر والوں سے بات چیت کے لیے۔ گھر والوں سے مراد خاوند اور بیوی کا آپس میں بات چیت کرنا، اس کے لیے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور وہ خاوند اور بیوی کے درمیان بھی بات چیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب رات اتنی تاخیر کر دیں گے صبح ان دونوں کی نماز فجر کی اس کا مسئلہ بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کے بعد تاخیر سے سونا یہ قطعاً درست نہیں ہے، مکروہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے حق میں یہ چیز حرام ہے، جن کی فجر کی نماز میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ جاگنا حرام ہے۔ اور جن لوگوں کے جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو ان کے لیے یہ بات مکروہ ہے، اور وہ مکروہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا۔ ہم نے جو کہا کہ دو چیزوں کی وجہ سے جاگ سکتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی دینی امور میں سے کوئی بات ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ بات چیت کرے، یعنی خاوند اور بیوی کا آپس میں بات چیت کرنا۔ اس میں ایک چیز اور ہے اسی میں بات چیت کرنے میں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مہمان اگر آ گیا تو اس کے ساتھ بات چیت کرنا۔ کوئی مہمان اگر اس وقت آ گیا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ یہاں تک اس کی گنجائش ہے۔ دینی امور کے لیے جاگنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دینی امور کے لیے جاگنا، اس میں علم کے لیے مطالعہ کرنا، پڑھنا، اسٹڈی کرنا، دینی تعلیم کے لیے یا دوسری جو تعلیم ہے اس کے لیے چلیں پڑھنا ایک مقصد ہے، اور وہ بھی اتنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز مؤخر نہ ہو، فجر کی نماز کا نقصان نہ ہو۔ اسی طرح سے لوگوں کے امور، اگر حکمران ہے یا اگر گھر کا سربراہ ہی صحیح، تو اپنے گھر کے امور، اپنے خاندان کے امور، اپنے بیوی بچوں کے امور کو سلجھانے کے لیے کوئی مشورہ کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، اس کے لیے رات کو عشاء کے بعد کچھ دیر تک جاگا جا سکتا ہے، یا لیٹ نائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز وہ مؤخر نہ ہو۔ اس کے علاوہ باقی کوئی گنجائش نہیں ہے، یقین کر لیجئے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے باز آ جانا چاہیے ہمیں۔ اپنے بچوں کو بھی بچا لیں، اور ہمارے کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں، ہر گھر میں ٹی وی ہے، اور یہ ٹی وی اس کا اصل وقت دیکھنے کا شروع کب ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر اسی کے حساب سے میں نے اپنی روٹین بنا لی، کھانا کب کھانا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد، اور دیگر چیزیں سب کیا کرنی ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ اور کچھ لوگ تو ایسے نادان ہیں کہ ان کی آنکھ کھلتی ہی عشاء کے بعد ہے، باقی وہ سارا دن ان کی آنکھوں میں غنودگی سے چھائی رہتی ہے، عشاء کے بعد وہ آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور کس چیز کے لیے کھلتی ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ پڑھیں رات کو یا دین کا علم حاصل کریں، ایسا نہیں، یا کوئی واقعی ان کی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ ان کی کوئی شفٹ ہو، کوئی بزنس، کاروبار، تجارت ہو، چلیں پھر بھی کوئی گنجائش ہے، لیکن وہ کس لیے؟ صرف اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام امور ان کو کرنے کے لیے وہ بہت چوکنا ہو جاتے ہیں۔ میوزک سننا، میوزک والی چیزیں سننا، ڈرامے دیکھنا، موویز دیکھنا، یہ سب چیزیں یہ صرف نافرمانیاں نہیں ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز پر کوئی فرق آ رہا ہے تو یہ صرف نافرمانی اور گناہ نہیں ہے، بلکہ بغاوت ہے۔ اور اگر نماز رہ جاتی ہے فجر کی تو یہ کفر ہے، یہ جاگنا بھی کفر ہے، اور نماز کو چھوڑنا یہ تو کفر ہے، اور اس کفر کی وجہ سے یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے آپ سب لوگ اس سے توبہ کر لیجئے، ہم سب کو اس سے توبہ کر لینی چاہیے کہ جس چیز کی وجہ سے جاگنے کا ہمیں کہا گیا اس کے لیے بس جاگیں۔ اور پھر اگر ہم وقت پر سونا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ فجر تو پکی ہوگی، تہجد بھی ہم پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، الحمدللہ۔